بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم، آداب حکومت کی حکایت، چشمہ لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ ہارون اچھے بھلے آدمیوں میں سے تھا، حاکم وقت تھا، بڑی شان سے حکومت کرتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، نام ان کا تھا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور جب ایسی ہستیوں سے ملا جائے تو ان سے علم و عقل کی باتیں سننی چاہیے تاکہ زندگی بنے اور سنورے۔ امیر ہو کے غریب، بادشاہ ہو کے فقیر، عالم ہو کے جاہل، سب کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی سے بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، کوئی نصیحت کرنے والا، صحیح بات بتانے والا ہو تو اپنی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ بھلا آدمی وہی ہوتا ہے جو غلطی معلوم ہو جائے تو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو ایسا نہ کرے وہ بھلائی سے بھاگنے والا ہوتا ہے۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ ملے تو ہارون الرشید نے پوچھا، آپ ہی اس دور کے زاہد ہیں؟ جواب ملا، میں تو شقیق ہوں۔ ہارون الرشید چپ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط سوال کیا۔ کوئی اپنے آپ کو اپنی زبان سے عابد و زاہد کہہ سکتا ہے؟ نہیں، جو کہے تو سمجھ لیجئے کہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوگا۔ کچھ وقت گزرا تو ہارون نے کہا، حضرت والا، کچھ نصیحت کیجئے کہ میں اپنے پلے باندھ رکھوں۔ فرمایا، تو حکومت کرتا ہے تو ایک بات کا خیال رکھ۔ ہارون نے پوچھا، کس بات کا؟ فرمایا، تجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بٹھایا گیا ہے۔ تجھ میں معاملہ فہمی، تدبر اور سچائی ہونی چاہیے جیسی کہ ان میں تھی۔ تجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بٹھایا گیا ہے، اس لیے تجھ میں عدل ہونا چاہیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت اور تسخیر کائنات کی صلاحیت ہونی چاہیے جیسی کہ ان میں تھی۔ تجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بٹھایا گیا ہے، اس لیے تجھ میں حیا، مروت، کرم، غصے پر قابو کی صفتیں ہونی چاہیے جو ان میں تھیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، یاد رکھ کہ تجھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بٹھایا گیا ہے۔ تجھ میں اخلاص، علم و زہد ہونا چاہیے جیسا کہ ان میں تھا۔ ہارون خاموشی سے ایک ایک بات سنتا رہا۔ بولا، حضرت کچھ اور ارشاد ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جگہ ہے تجھے اس کا دربان بنایا گیا ہے۔ ہارون نے پوچھا، کس جگہ کا دربان مقرر کیا گیا ہے؟ فرمایا، اس کا نام دوزخ ہے۔ تجھے اس کا دربان بنا کر 3 چیزیں دی گئی ہیں۔ ہارون نے پوچھا، وہ کون سی؟ فرمایا، ایک خزانہ ہے، ایک تازیانہ ہے اور ایک تلوار۔ تیرے لیے حکم ہے کہ ان تینوں چیزوں سے کام لے۔ جو تنخواہ دار یا حاجت مند ہوں انہیں بیت المال سے دے، امانت و دیانت سے اس کی ایک ایک پائے خرچ کر، کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، جائز و ناجائز میں فرق نہ کرے، قانون پر نہ چلے تو اسے تازیانے سے سبق سکھا، اس میں ادب، تمیز، شائستگی اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات پیدا کر۔ حکمراں کا خوف اٹھ جائے تو امن باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی کسی کی ناحق جان لے یا تیری مملکت کی سرحدوں کو پامال کرے تو پھر تلوار اٹھا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو یاد رکھ، دوزخیوں کا سردار بنے گا اور تیرے ساتھی، تیرے درباری، تیرے عہدیدار اور تیری ہاں میں ہاں ملانے والے تیرے ساتھ جہنم سدھاریں گے۔ ہارون یہ سن کر دیر تک چپ رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا، اور کچھ ارشاد ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چشمے سے نہریں نکلتی ہیں، ہر طرف پھیل جاتی ہیں، سمجھ لے کہ تو چشمہ ہے۔
تیرے نائب، تیرے عمال، تیرے عہدیدار، تیری نہریں ہیں۔ یاد رکھ، اگر چشمہ صاف ہوگا تو نہریں بھی صاف ہوں گی۔ ہارون نے یہ باتیں سنی تو دعا مانگی، یا اللہ مجھے ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میں بہت کمزور اور بہت گنہگار آدمی ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ سامعین، ریاست کے حکمراں کے لیے یہ حکایت اور اس میں موجود نصیحت بہت انمول ہے۔ اس نصیحت کی حکمت کو پکڑ لینے کے بعد حکمراں کے دل سے یہ سوال کہ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں نکل جاتا ہے، اور ایک روشن و شفاف راستہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ ریاست کے حالات چاہے کتنے ہی کٹھن ہوں، رہنمائی حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور اس نصیحت میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ موجودہ حالات میں خزانہ بے شک اس وقت خالی ہے، لیکن اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے خزانہ پھر بھر جائے گا۔ تازیانہ اور تلوار اس وقت حکمراں کے پاس زبردست موجود ہیں۔ جن کو تازیانے کی ضرورت ہے ان پر تازیانہ استعمال کریں اور بلا جھجک کریں، اور جن کے لیے تلوار کی ضرورت ہے ان پر تلوار یعنی ہتھیار کا استعمال کریں، ورنہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں جس سرداری کا ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی اذیت ناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سرداری سے محفوظ رکھے۔ مملکت خداداد پاکستان کے نئے حکمراں کو چاہیے کہ وہ واقعی وہ چشمہ بنے جس سے صاف ستھری نہریں نکلیں۔ صاف پاک نہریں نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے موجود پرانی نہریں جو گندے بدبودار نالوں اور جوہڑوں کی صورت میں تعفن پھیلاتی کھڑی ہیں انہیں بند کر دیں، اور ان کی جگہ پاک صاف نہریں جاری کریں، اور کڑی نظر رکھیں کہ نہروں کی روانی میں کوئی ناجائز رکاوٹ اور روڑے نہ اٹک رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکمران وقت کو حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حکمت و دانائی، فہم و فراست سے سرفراز فرمائے، اور کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ٹھہرے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، دعاؤں کی طالب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کامنٹ، سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور وطن عزیز کا حافظ و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔